بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آئیے سورت کا آغاز کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے۔ رب العالمین، تمام کائنات کا رب ہے۔ جتنے عالم موجود ہیں، عالمین کے بارے میں تفصیلات موجود ہیں، مختلف لوگوں نے مختلف تعداد اس کی بیان کی ہے۔ بہرحال اللہ کی باتیں اللہ رب العالمین جانتے ہیں۔ اس کائنات کی وسعت کتنی ہے، یہ پوری کائنات اللہ رب العالمین کی تخلیق کردہ اور اسی کے نظام کے تحت چل رہی ہے، یعنی صرف پیدا کرنے والا نہیں بلکہ پرورش کرنے والا بھی ہے۔ تو کہا گیا الحمدللہ، تمام تعریف اور تمام شکر۔ حمد کا لفظ تعریف کے لیے بھی آتا ہے اور حمد کا لفظ شکر کے لیے بھی آتا ہے۔ تو اس معاملے میں گویا ہم اس کو اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ تمام تعریف اور تمام شکر اللہ ہی کے لیے ہے، اور یہ بات اپنی جگہ بالکل درست ہے۔ حمد کا لفظ دونوں کے لیے استعمال کرتے ہوئے اس مفہوم کو اپنے سامنے رکھ سکتے ہیں کہ اللہ ہی کے لیے تعریف ہے اور شکر بھی اللہ ہی کے لیے ہے۔ رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے، یعنی پالنے والا ہے۔ رب کے اصل معنی ہوتے ہیں تربیت کرنا۔ رب کے معنی ہے تربیت کرنا۔ یہ تربیت کیا ہے؟ یعنی کسی چیز کو تدریجاً نشو و نما دے کر حد کمال تک پہنچانا۔ نشو و نما کر دینے کا مطلب صرف جیسے تیسے پال دیا جائے، جیسے انسان پال رہا ہوتا ہے اپنی اولاد کو یا دیگر جانوروں کو، چیزوں کو، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ کہ کسی چیز کو تدریجاً نشو و نما دے کر اسے اس کے حد کمال تک پہنچا دینا۔ اللہ رب العالمین اس اعتبار سے انسان کا رب ہے اور تمام کائنات کا رب ہے کہ انہیں پیدا کر کے اور ان کی جو مقصد تخلیق ہے اس مقصد تخلیق تک اسے لے جانا، اس کا اہتمام اور انتظام کر دینا۔ تو اللہ رب العالمین ہمارے رب ہیں، اور رب ہی کی یعنی کچھ اصطلاحات قرآن مجید میں ایسی ہمارے سامنے آتی ہیں جو ابتدا ہی میں ہمیں سمجھ لینی ہے، اور پھر یہ بار بار ہمارے سامنے آئیں گی۔ ابتدا میں تھوڑا سا وقت اس پر اگر صرف کیا جائے تو پھر اس کا وہ مفہوم ہر مقام پر ہمارے سامنے رہے گا جو قرآن اس کا بیان کر رہا ہوگا۔ تو اس اعتبار سے رب مان لینا، اللہ کو رب مان لینے کا مطلب کیا ہے، رب کی وسعت کتنی ہے، یہ تو بہت ساری تفصیل اپنے اندر رکھتی ہے یہ بات، اور اس پر کتابیں آپ کو ملیں گی، لیکن چند آیات قرآن مجید سے جس سے ہم تھوڑی سی اس کی وضاحت جو ہے اپنے سامنے رکھ سکیں۔ مثلا سورہ شعراء کی آیت میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ اور مزید چند باتیں اور سامنے آتی ہیں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے اس مقام پر رب کی تشریح بیان فرمائی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تم نے معبود بنا رکھے ہیں، جنہیں تم نے اپنا رب بنا رکھا ہے، یہ سب میرے دشمن ہیں، الا سوائے رب العالمین کے، اللہ رب العالمین کے۔ اور اس رب العالمین کی تشریح وہ یہ بیان کرتے ہیں، وہ رب الذی خلقنی، جس نے مجھے پیدا کیا، یعنی رب وہ ہے جو پیدا کرتا ہے، فہو یہدین، پھر وہ راہ راست دکھاتا ہے، وہی تربیت کی بات جس راستے پہ چل کر تکمیل کے مراحل طے کیے جاتے ہیں، فہو یہدین۔ اور پھر والذی هو یطعمنی ویسقین، زندگی بسر کرنے کے لیے انسان کو جس رزق کی ضرورت ہوتی ہے کھانے اور پینے کی، تو جو مجھے کھلاتا ہے اور جو مجھے پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی مجھے شفا بھی دیتا ہے، اور اسی طرح سے اسی سے میں یہ توقع رکھتا ہوں، وہی مجھے موت دیتا اور زندگی دیتا ہے، پھر اسی سے میں یہ توقع رکھتا ہوں کہ قیامت کے دن وہ میری خطائیں معاف فرما دے گا۔ یہ سب رب کی تشریح میں سورہ شعراء کی ان آیات میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے۔ پھر اسی طرح سے اس کا ایک منفی پہلو بھی ہمارے سامنے قرآن مجید میں رکھا گیا، جو لوگ اللہ کے سوا دوسروں کو اپنا رب قرار دے دیتے ہیں لیکن یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ وہ اللہ کے سوا کسی کو اور اپنا رب قرار دے رہے ہیں۔ سورہ توبہ میں اللہ رب العالمین نے اس کے بارے میں بتایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ بنی اسرائیل کے بارے میں کہا گیا کہ انہوں نے اپنے علماء اور اپنے درویشوں کو اللہ کو چھوڑ کر یا اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا تھا۔ اور جب نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات پوچھی گئی کہ انہیں رب کہا نہیں گیا تو کن معنوں میں رب بنایا گیا، تو آپ نے اس کی تشریح بیان کی کہ ان کی مرضی کو یا ان کی گویا کہیے کہ ہدایات کو بلا چوں چرا اس طرح قبول کرنا کہ یہ نہ دیکھنا کہ اس معاملے میں اللہ کی رضا کیا ہے، اللہ کی مرضی کیا ہے، یعنی غیر مشروط اطاعت کرنا، ایسی اطاعت کرنا کہ اس میں یہ دیکھنے کی ضرورت بھی نہ ہو کہ اللہ رب العالمین کی مرضی کیا ہے۔
یعنی اس سے آزاد ہو کر. تو کہا کہ یہ اگر علماء کی بھی کی جائے کہ آدمی دیکھنے کی ضرورت محسوس نہ کرے کہ رب کی مرضی کیا ہے اور اس کا حکم اس معاملے میں کیا ہے, تو یہ بھی گویا کہیے کہ انہیں الہ بنا لینا ہے. ہر مخلوق کی اطاعت خالق کی اطاعت کے تحت ہی کی جائے گی. جہاں اس قید کو ختم کر دیا جائے وہیں اس کو اپنا الہ یا اپنا رب بنا لینا ہے. تو اس اعتبار سے یہ بات ہمارے سامنے رہے کہ رب کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے, اور اسی کے لیے حمد اور اسی کے لیے تمام شکر ہے, جو رحمان ہے اور رحیم ہے, بڑا مہربان, نہایت رحم فرمانے والا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کا بھی بڑا تذکرہ کیا گیا. اللہ بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے, اور قرآن مجید کے اندر یہ بات بار بار ہمارے سامنے آئے گی. انہی مقامات پر ہم اس بات کو اپنے سامنے رکھتے چلے جائیں گے.